یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 24 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور یہ کیا ہے آپ کے دائنے ہاتھ میں اے موسیٰ؟ کہا یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے اس میں چند کام اور بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا ڈال دیجئے اسے اے موسیٰ، تو اس کو ڈال دیا، پھر اسی وقت وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا پکڑ لیں اس کو اور خوف نہ کریں، ہم اس کو ابھی پہلی حالت پر لے آئیں گے۔ اور ملا لیجیے اپنا ہاتھ اپنی بغل سے کہ نکلے گا سفید ہو کر بے عیب۔ یہ نشانی دوسری ہے تاکہ دکھاتے جائیں ہم آپ کو اپنی بڑی نشانیاں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، بے شک وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے۔ پچھلی آیات سے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے۔ ان آیات میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے اگلے حصے کو بیان فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے، اللہ رب العزت نے سوال فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا چیز ہے، اور فرمایا کہ یہ سوال کرنا اور کلام کرنا لطف اور کرم اور خاص مہربانی کی نشانی تھی تاکہ وہ حیرت انگیز مناظر جو موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے دیکھ چکے تھے اور جو کلام ربانی سے ان کے دل پر ہیبت طاری ہو چکی تھی وہ دور ہو جائے، اور ایک دوستانہ انداز کا خطاب فرمایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے۔ دوسری بات اس سوال کی حکمت یہ تھی کہ آگے چل کر اللہ رب العزت نے اسی عصا کو سانپ کی شکل میں بطور معجزہ کے ظاہر کرنا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ آپ خود اس کا مشاہدہ کر لیں کہ یہ وہی عصا ہے کہ جو آپ کے ساتھ تھا، یعنی لکڑی کا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موسیٰ علیہ السلام رات کی وجہ سے یہ سمجھیں کہ وہ سانپ ہی کو اٹھا کر لے آئے تھے۔ تو پہلے یہ باور کرانا مقصود تھا کہ آپ کے ہاتھ میں واقعی ہی عصا ہے اور اس کا مشاہدہ کر لیجئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ یہ میرا عصا ہے، یہ میری لاٹھی ہے، اور سوال صرف اتنا ہوا تھا کہ ہاتھ میں کیا چیز ہے، تو اس کا جواب اتنا ہی کافی تھا کہ میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ تین باتیں اصل سوال کے جواب میں عرض کر دیں۔ پہلا یہ فرمایا کہ یہ میری عصا ہے، دوسرا یہ کہ میں اس سے بہت سے کام لیتا ہوں، ایک یہ کہ اس پر ٹیک لگاتا ہوں، دوسرا یہ کہ اپنی بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں،
تیسرا یہ کہ اس سے میرے اور بھی بہت سے کام نکلتے ہیں۔ اس تفصیلی جواب کے اندر فرمایا گیا کہ عشق اور محبت کے ساتھ ساتھ رعایت ادب بھی رکھی گئی، کہ عشق اور محبت کا تقاضا یہ تھا کہ محبوب کے ساتھ کلام کو طویل کر دیا جائے، لیکن ادب کا تقاضا یہ بھی تھا کہ اس قدر طویل نہ کیا جائے کہ جس کے اندر بے ادبی کا شائبہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے آخر میں اختصار کر دیا کہ میرے اس سے اور بھی کام نکلتے ہیں، لیکن ان کاموں کی تفصیل بیان نہیں فرمائی۔ یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ ضرورت اور مصلحت سے ایسا کرنا جائز ہے کہ جو بات سوال میں نہ پوچھی گئی ہو اس کو بھی جواب میں بیان کر دیا جائے اگر اس کی ضرورت ہو۔ آگے پھر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کو ڈال دیجئے، اور جیسے ہی انہوں نے ڈالا، عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈر گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈریے مت، اس کو پکڑ لیجئے، ہم اس کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں پکڑا تو وہ دوبارہ عصا کی شکل میں ہو گیا۔ دوسری نشانی فرمائی گئی کہ آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالیے، تو جب باہر نکالیں گے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہوگا بغیر کسی عیب کے۔ مراد یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بطور معجزہ کے ہوگا۔ اور یہ چیزیں دے کر، نشانیاں بڑی دے کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ فرعون کی طرف جائیے، ہم نے آپ کو بڑی نشانیاں بھی دے دیں، یہ معجزات دے دیے، آپ فرعون کی طرف جائیے، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، اس کو دعوت ایمان دیجئے، شاید وہ اس طرف سیدھے راستے کی طرف آ جائے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے سانپ بننے پر کیوں ڈر گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کا یہ ڈر جانا طبعی تھا، جو کسی طرح بھی نبوت و رسالت کی شان کے خلاف نہیں ہوتا۔ جو چیز مخلوق کی طرف سے ہو اس میں نہ ڈرنا کمال ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی، وہ آگ بڑی تھی اور اس میں ہر چیز بھسم ہو سکتی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بالکل نہیں ڈرے۔ اور جو چیز اللہ رب العزت کی طرف سے ہو اس سے واقعی ڈرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فی الواقع اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی موسیٰ علیہ السلام وقتی طور پر اس سے خوفزدہ ہو گئے اور ڈر گئے، جو کہ بشری تقاضے کے تحت تھا۔ پھر اس لیے اللہ رب العزت نے آگے فرما دیا کہ آپ ڈریے مت، آپ اس کو اٹھا لیجئے، ہم اس کو اپنی اصلی حالت میں کر دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تیز ہوا ہونے کے وقت آپ کا گھبرا جانا بھی حدیث مبارکہ کے اندر ثابت ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔